بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں، اے اللہ کے بندو، میں تمہیں اس دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرنے کی نصیحت کرتا ہوں، جو تمہیں چھوڑنے والی ہے، چاہے تم اسے چھوڑنا نہ چاہو، اور جو تمہارے جسموں کو پرانا اور بوسیدہ کرنے والی ہے، چاہے تم انہیں نیا رکھنا پسند کرو۔ تمہاری اور دنیا کی مثال ایسے مسافروں کی سی ہے جو ایک راستے پر چل رہے ہیں، گویا وہ اس سے طے کر چکے ہیں اور ایک منزل کی طرف جا رہے ہیں، گویا وہ وہاں پہنچ چکے ہیں، پس جو منزل کی طرف دوڑ رہا ہے اس کی مثال یہ ہے کہ وہ آخر کار وہاں پہنچ جائے گا۔ تم میں سے جو شخص بھی باقی ہے اس کا قیام اسی دن تک ہے جو اس کے مقدر میں ہے، جبکہ موت کا طلبگار تیز رفتاری سے اس کی طرف بڑھ رہا ہے اور دنیا میں اسے بے چین کر رہا ہے، یہاں تک کہ وہ اس سے جدا ہو جائے گا، چاہے وہ نہ چاہے۔ پس دنیا کی عزت و فخر میں مقابلہ نہ کرو، اس کی زینت و نعمت پر نہ اتراؤ، اور نہ ہی اس کی تکلیف اور مصیبت پر بے صبری دکھاؤ، کیونکہ اس کی عزت اور فخر ختم ہونے والی ہیں، اس کی زینت اور نعمت زوال پذیر ہیں، اور اس کی تکلیف اور مصیبت فنا ہونے والی ہے۔ اس کی ہر مدت کا ایک انجام ہے اور اس میں ہر جاندار فنا ہونے والا ہے۔ کیا تمہارے لیے گزشتہ لوگوں کے آثار میں کوئی نصیحت نہیں، اور تمہارے گزرے ہوئے آباء و اجداد میں کوئی بصیرت اور عبرت نہیں؟ اگر تم عقل رکھتے ہو، کیا تم نے نہیں دیکھا جو تم میں سے گزر چکے وہ واپس نہیں آتے، اور جو باقی ہیں وہ ہمیشہ نہیں رہیں گے؟ کیا تم دنیا والوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ مختلف حالات میں شام و صبح کرتے ہیں؟ کوئی مر جاتا ہے، کوئی اس پر رویا جاتا ہے، کوئی تعزیت وصول کرتا ہے، کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی بیماری کی عیادت کرتا ہے، کوئی اپنی جان دے رہا ہوتا ہے، کوئی دنیا کو چاہتا ہے جبکہ موت اس کا تعاقب کر رہی ہوتی ہے، کوئی غافل ہے جبکہ اس کی غفلت نہیں برتی جا رہی۔ پس جو باقی ہے وہ گزشتہ کے پیچھے پیچھے ہی جا رہا ہے۔ سن لو، لذتوں کو ختم کرنے والی، خواہشات کو خراب کرنے والی، آرزوؤں کو کاٹ کر دینے والی موت کو یاد رکھو جب تم برے اعمال کے بارے میں سوچو، اور اللہ اس کے حق کی ادائیگی میں مدد مانگو، کیونکہ اس کی نعمتوں اور احسانات کی گنتی نہیں کی جا سکتی۔